الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. ونشهد أن لا إله إلا الله العليم القدير. ونشهد أن سيدنا مولانا وحبيبنا وشفينا محمدا بعدد كل شهداء الدنيا ونور مرقد سيد أبي عبد الله الحسين ومرقد إدرتي وأنصاري وأهل بيت إلى يوم الدين واشرنا معهم في يوم القيامة وادخلنا معهم في الفردوس النعيم.
محمد عربی پر درود اور سلام، حسین ابن علی اور آل پر ہو تمام۔ خدا کے نور سے پیدا ہوئے یہ پانچوں تن، محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن۔ حسن حسین پہ ہو بے ہزار بار سلام، ہزار بار تو کیا بلکہ بے شمار سلام۔ پڑھیے درود پاک بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ تو محترم حضرات، ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا سورہ شعراء میں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی حبیب اہل ایمان سے مطالبہ کیجئے اور یہ اعلان فرما دیجئے کہ ہم نے تمہیں حق تبلیغ جو کچھ بھی دیا، ہم اس کا بدلہ اپنا اجر رسالت جو اللہ پاک کا پیغام ہم نے تم تک پہنچایا ہے، یا جو بھی نعمتیں اللہ پاک نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، ان سب کا بدلہ ہم تم سے صرف یہ مانگتے ہیں کہ ہماری اہل بیت سے محبت اور مودت کرو۔ تو جب اللہ پاک کا یہ حکم سنا تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا تو اصحابہ اکرام نے آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، ہمیں فرما دیا جائے کہ آپ کے وہ کون قریبی ہیں کہ جن کی محبت اور مودت ہم پر واجب کر دی گئی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو وہ ہیں علی، فاطمہ، حسن، حسین و ابناہما، اور ان کے بیٹے، یعنی یہ میری اہل بیت ہیں اور ان کی محبت تم پر واجب کر دی گئی ہے۔ اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ پاک چاہتا تو لفظ محبت کا بھی استعمال کر سکتا تھا، کیونکہ محبت بھی عربی کا لفظ ہے اور مودت بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن یہاں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے مودۃ فی القربہ، یعنی محبت ہوتی ہے دونوں طرف سے، لیکن مودت کہتے ہیں ایک طرفہ محبت، چاہے وہ آپ سے کریں یا نہ کریں، لیکن ہم پر واجب ہے کہ ہم آل رسول سے، ہم نبی کی اولاد سے محبت کریں۔ تو محترم حضرات، جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت کیا کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ شاہ است حسین، حسین شاہ ہیں، بادشاہ است حسین، حسین بادشاہ ہیں۔ شاہ و بادشاہ ایسے کہ کروڑوں آپ کے گدا و فقیر ہیں۔ دین است حسین، دی پناہ است حسین، دی اور دی پناہ ایسے کہ جب دین مبین نے ہر طرف سے اذهبوا الی غیری کی یہ صدائیں سن کر آپ کو آواز دی، آپ کو متوجہ کیا اور یہ عرض کیا کہ امام آئیے اور اپنے گھر کی روایت دیرینہ کو پورا کیجئے، کیونکہ یہ آپ کے گھر کا طریقہ ہے، آپ کا رویہ ہے کہ گرتے ہوئے کو سنبھالا جائے، بھولے ہوئے کو سنبھالا جائے، بھٹکے ہوئے کو راہ دکھائی جائے، گرتے ہوئے کو سنبھالا جائے، رونے والے کے آنسو پوچھے جائیں اور فریاد کرنے والوں کی سنی جائے۔ تو محترم حضرات، پیارے حسین کیوں کر نہ سنتے، کیسے نہ متوجہ ہوتے؟ آپ اسی وقت پکار اٹھے کہ انا لہا انا لہا، اور آپ نے دین کی شمع کو بجھنے سے بچایا۔
آپ شمع بھی اور پروانے بھی، شمع ایسے کہ آپ نے دین کی شمع کو بجھنے سے بچایا ہے، اور محترم حضرات جیسا بھی آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ حسین دین بھی ہے اور دین کی پناہ بھی ہے، شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے۔ پھر خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا کہ سرداد نداد دست در دست یزید، کہ سر دے دیا لیکن یزید کی بیعت نہ کی، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ امام حسین علیہ السلام کلمہ توحید کی بنیاد ہے، کیونکہ رسول پاک نے فرمایا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری نے اس حدیث مبارک کی تشریح میں یوں فرمایا ہے کہ مدینے سے لے کر کربلا تک امام حسین علیہ السلام رسول پاک سے ہے، اور کربلا کے بعد قیامت تک رسول پاک امام حسین علیہ السلام سے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے رسول خدا کے ڈوبتے ہوئے دین کو بچایا، آپ نے دین مبین کو بچایا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بچا کر یہ اعلان فرما دیا کہ حسین کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بھی اپنے نانا جان کی جو پیشین گوئی آپ نے فرمائی تھی کہ یا ایھا الناس انی ترکتم فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ ترکہ واہل بیتہ، کہ ہم تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک قرآن اور دوسری ہماری اہل بیت، اگر تم نے ان دونوں کا دامن تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور دونوں میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو رسول پاک نے فرمایا تھا کہ حسین اور قرآن کبھی بھی الگ الگ نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ یہ حوض کوثر پر ہم سے ملاقات کریں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اس دعوے کی دلیل بن کر دکھایا کہ آپ کا سر مبارک جسد اطہر سے علیحدہ ہو کر بھی قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا تھا، اور یہ خطبہ ارشاد فرما رہا تھا کہ حسین کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بھی قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ یہ حسین کے نانا کا فرمان تھا کہ قرآن اور اہل بیت کبھی بھی الگ الگ نہیں ہو سکتے۔ اچھا محترم حضرات دیکھیے، رسول پاک نے یہ فرمایا کہ یہ حوض کوثر پر ہم سے ملاقات کریں گے۔ رسول خدا چاہتے تو سیدھا فرماتے آپ کہ جنت میں ہم سے ملاقات کریں گے یا پل صراط پر ملاقات کریں گے، حتیٰ کہ پورے میدان محشر میں رسول پاک کی لامتناہی قوتوں کا ظہور ہوگا، ہر جگہ رسول پاک تشریف فرما ہوں گے، مقام محمود پر آپ تشریف فرما ہوں گے، جنت کے دروازوں کو آپ کھولیں گے، عرش الہی کے سامنے آپ سجدہ ریز ہوں گے، پل صراط پر آپ اپنی امت کو گزار رہے ہوں گے، لواء الحمد خدا کی تعریف کا پرچم آپ کے ہاتھوں میں ہوگا، انبیاء علیہ السلام کی قیادت آپ فرما رہے ہوں گے، لوگوں کے اعمال وزن کرنے کے لیے آپ میزان پر جلوہ گر ہوں گے، حتیٰ کہ پورے میدان محشر میں کوئی بھی ایسا مقام نہ ہوگا کہ جہاں رسول خدا کی لامتناہی قوتوں کا ظہور نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ حسین، میری اہل بیت اور قرآن حوض کوثر پر ہم سے ملاقات کریں گے۔ اس میں کیا راز تھا؟ قرآن اور اہل بیت کے لیے حوض کوثر کو کیوں مخصوص فرمایا؟ تو اس میں راز یہ تھا کہ رسول غیب دان صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کی شہادت کی پیشین گوئیاں فرما چکے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں جوانان اہل بیت کے ساتھ میرے بیٹے حسین کو پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ 3 دن کی شدید پیاس سے علی اکبر کے ہونٹ خشک ہو چکے ہوں گے، ننھے علی اصغر کا حلق سوکھ کر کانٹا ہو چکا ہوگا، آنو محمد کی روحیں پانی کے گھونٹ کے لیے ترس رہی ہوں گی، فرزندان عقیل و جعفر و علی کو اور جناب قاسم کو، حضرت عباس کو پانی کی سخت ضرورت ہوگی، اور ظہر کی نماز تیمم سے ادا کرنے والے حسین کو عصر کی ادائیگی کے لیے وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہوگی۔ تو ان حالات میں ضروری تھا کہ کربلا کے پیاسے شہیدوں کا استقبال کوثر و سلسبیل کے جام ہاتھ میں لے کر کیا جاتا۔ اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت کبھی بھی الگ الگ نہیں ہو سکتے، اور یہ حوض کوثر پر ہم سے ملاقات کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول پاک نے قرآن اور اہل بیت کے لیے حوض کوثر کو مخصوص فرمایا۔ محمد عربی پر درود اور سلام، حسین ابن علی اور آل پر و تمام، ایک لفظوں کی عطا کر اے خدائے فاطمہ، ایک لفظوں کی عطا کر اے خدائے فاطمہ، ایک لفظوں کی عطا کر اے خدائے فاطمہ۔
سماعت کریں حضرات. رضوان سے بولا خدا صرف کپڑے ہی نہیں رضوان سے بولا خدا صرف کپڑے ہی نہیں رضوان سے بولا خدا خود سے لے جاؤ جو کچھ بھی منگائے فاطمہ خود سے لے جاؤ جو کچھ بھی منگائے فاطمہ خود سے لے جاؤ جو کچھ بھی منگائے فاطمہ ہے جوانان جنا بیٹے یہ خاتون جنا ہے جوانان جنا بیٹے یہ خاتون جنا ہے جوانان جنا بیٹے یہ خاتون جنا جس کو چاہے خود میں اب لے کے جائے فاطمہ جس کو چاہے خود میں اب لے کے جائے فاطمہ جس کو چاہے خود میں اب لے کے جائے فاطمہ آب و دانے کی جنہیں ہوتی نہیں ہے احتجاج آب و دانے کی جنہیں ہوتی نہیں ہے احتجاج آب و دانے کی جنہیں ہوتی نہیں ہے احتجاج روٹیاں لینے وہ تیرے در پہ آئے فاطمہ روٹیاں لینے وہ تیرے در پہ آئے فاطمہ روٹیاں لینے وہ تیرے در پہ آئے فاطمہ خود عمل کر کے محمد نے کہا اصحاب سے خود عمل کر کے محمد نے کہا اصحاب سے خود عمل کر کے محمد نے کہا اصحاب سے اٹھ کھڑے ہونا اگر تشریف لائے فاطمہ اٹھ کھڑے ہونا اگر تشریف لائے فاطمہ اٹھ کھڑے ہونا اگر تشریف لائے فاطمہ دل یقین دوزخ کے شعلوں میں جلے گا وہ ضرور دل یقین دوزخ کے شعلوں میں جلے گا وہ ضرور دل یقین دوزخ کے شعلوں میں جلے گا وہ ضرور خون کے آنسو تجھے جو بھی رلائے فاطمہ خون کے آنسو تجھے جو بھی رلائے فاطمہ خون کے آنسو تجھے جو بھی رلائے فاطمہ التجابہ کرنے کی ہے حاکم کونین سے التجابہ کرنے کی ہے حاکم کونین سے التجابہ کرنے کی ہے حاکم کونین سے میرے ہونٹوں پر رہے ہر دم ثنائے فاطمہ میرے ہونٹوں پر رہے ہر دم ثنائے فاطمہ محمد ربی پر درود اور سلام حسین ابن علی اور آل پر و تمام خدا کے نور سے پیدا ہوئے یہ پانچوں تن محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن حسن حسین پہ ہووے ہزار بار سلام
1000 بار تو کیا بلکہ بے شمار سلام. حضرات، امام حسین مرکز امام حسین ہے. دوش نبی کی رحل کا قرآن حسین ہے. حسین کی عظمت کا اعلان قرآن نے دیا یا کیا. قرآن کی عظمت کا علم حسین نے بلند کیا. حسین کا احترام قرآن نے بتایا اور قرآن کا احترام کر کے حسین نے دکھایا. ناموس حسین کی گواہی قرآن نے دی اور ناموس قرآن کا تحفظ حسین نے کیا. حسین سے محبت و مودت کرنے کا اعلان قرآن نے کیا اور قرآن سے محبت کرنے کا سلیقہ حسین نے سکھایا. حسین کی شان قرآن نے بیان کی اور قرآن کی شان حسین نے بیان کی. حسین کی ابدی زندگی اور سرمدی حیات کی گواہی قرآن نے دی اور قرآن کی حفاظت کے لیے اپنی جان حسین نے پیش کی. قرآن نے کہا حسین زندہ ہے. حسین نے فرمایا قرآن زندہ کتاب ہے. قرآن نے کہا حسین میرا ہے. حسین نے فرمایا قرآن ہمارا ہے. قرآن نے کہا حسین کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن. تو قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. تو قرآن نے امام الانبیاء کی زبان سے اعلان فرمایا کہ ہم تجھ سے اپنی تبلیغ کا صرف یہ صلہ مانگتے ہیں، یہ بدلہ مانگتے ہیں کہ ہماری اہل بیت سے محبت و مودت کرو. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ قرآن حکیم ہے. اسی طرح حسین نے تیروں تلواروں کی بارش میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ جان جاتی ہے تو جائے لیکن قرآن کے قوانین کا احترام کیا جائے. قرآن نے اعلان کیا کہ حسین علیہ السلام رسول ہاشمی کے شہزادے ہیں. ابنانا و ابناکم. حسین نے خطبہ دیا قرآن کسی مخلوق کا کلام نہیں بلکہ یہ خالق کا کلام ہے اور قانون خداوندی کو تبدیل کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی. قرآن نے کہا حسین زندہ ہیں، حسین ابدی حیات کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں رزق دیے جاتے ہیں. فرمایا قرآن نے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ. اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو ہرگز مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے یہاں روزی پاتے ہیں. تو حسین علیہ السلام نے قرآن کے اس دعوے کی دلیل بن کر دکھایا. آپ کا سر مبارک جسد اطہر سے علیحدہ ہو کر بھی قرآن کی یعنی قرآن مقدس کی تلاوت کرتا رہا اور اعلان کرتا رہا کہ حسین کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں پھر بھی قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے کہ حسین کے نانا کا فرمان تھا کہ حسین اور قرآن علیحدہ علیحدہ نہیں ہوں گے، جیسے کہ ابھی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے، حتیٰ کہ حوض کوثر پر اکٹھے آ کر ہم سے ملاقات کریں گے. قرآن و اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے. حضرات، قرآن نے حسین کی طہارت اور پاکیزگی کی گواہی ان الفاظ میں دی: انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والو،
اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر آلودگی کو دور رکھے اور تم کو خوب پاک و پاکیزہ کر دے۔ تو حسین علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ قرآن پاک طیب و طاہر ہے، اس کے پاک اور مقدس منشور کو میں بدلنے نہیں دوں گا، اس کے طیب و طاہر دستور میں یزید پلید کے اختراعی اور نجس قوانین کی آمیزش نہیں ہونے دوں گا۔ سرزمین کربلا پر امام عالی مقام کے مختلف خطبات عالیہ کا محصل یہی تو تھا کہ قرآن کے خلاف کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی اصول برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آئین ہوگا تو صرف قرآن کا، دستور ہوگا تو قرآن کا، حکومت ہوگی تو قرآن کی، قانون ہوگا تو قرآن کا۔ تو حسین نے تیروں، تلواروں اور پتھروں کی بارش میں، بارش ہو رہی تھی لیکن آپ ہر قیمت پر قرآن کا تحفظ فرما رہے تھے۔ آپ نے وہ سارے واقعات سن رکھے ہیں کہ امام عالی مقام پر کس کس نے تیر پھینکا، کس نے تلوار چلائی، کس نے نیزہ مارا، کس نے گرد مارا، کس نے آپ کے کپڑے بدن سے اتارے، کن نے آپ کی برہنہ لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا، کس نے سر کاٹا، کس نے نیزے پر چڑھایا اور کون سر کو نیزے پر لے کے چلا۔ یہ آپ نے سارے واقعات سن رکھے ہیں۔ یہ صرف امام علی مقام نے یہ سب کچھ اس لیے امتحان دیا تاکہ تاکہ مولا کائنات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیا ہوا قانون تھا، جو اللہ کی طرف سے نافذ ہوا تھا، اس کی حفاظت فرما سکے، اس کا نفاذ ہو سکے۔ یزید قرآن کے تعلق سے عجیب باتیں کرتا تھا، قرآن کے قوانین کو انہوں نے ماننا بند کر دیا تھا، اس کے احکام کو توڑنا شروع کر دیا تھا۔ اسی لیے امام عالی مقام نے قرآن کے احکام کو توڑنے والی حکومت کو خلافت الہیہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تمام لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی، تمام صحابہ نے بھی کر لی، تو پھر حسین نے کیوں نہیں کی؟ تو کسی نے اس کا جواب بڑا شاندار دیا ہے، بلکہ خلافت و ملوکیت میں مولانا مودودی نے دیا ہے کہ آپ کا یہ سوال ہی الٹا ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی تو سب نے کیوں کی؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اتنے لوگ جو ہیں وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں، امام حسین اکیلے بیعت نہیں کر رہے، باقی سب کر رہے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ اس کو 40 سال سے اس کی بیعت، اس کی حکومت، اس کی ولی عہدی، یزید کو حاکم بنانے کی تیاریاں چل رہی تھی۔ 40 سال کی تیاریاں اس کو ملی تھی۔ 40 سال میں جو ملوکیت قائم ہوئی تھی 40 سال پہلے، ان 40 سالوں میں یعنی 20 سال وہی حاکم رہا اور 20 سال وہ گورنر رہا شام میں۔ اب 40 سال کی حکومت میں بادشاہ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے کیا کیا تبدیلیاں، کیا کیا قانون میں بدل جاتے ہیں، آپ تو اپنے یہاں ہی دیکھ رہے ہیں۔ ہو جاتا ہے جو حکومت آتی وہ اپنے حساب سے چلاتی ہے، ہم اس پر اعتراض کر بھی نہیں سکتے، چاہے وہ الٹی ہو چاہے سیدھی ہو، اور اس کی حکومت ہے بھائی، اب تو وہ اپنے حساب سے چلائے گا جو بھی ہے، آپ کو دم مارنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو حکومت 40 سال، کم سے کم 20 سال تو حکومت چلی۔ تو 20 سال میں آپ یہ بتائیے کیا نہیں ہوا ہوگا جو یہ تیاریاں نہ ہوئی ہوں گی۔ عوام پر ایسا خوف طاری تھا، ظلم و استبداد کا بازار گرم تھا، ظلم و جور، زبردستی، اگر کسی نے ادھر کی بات کر دی تو اس کی زبان کاٹ لی گئی۔ حضرت میثم کا واقعہ آپ کے سامنے ہے ہی۔
تو ادھر کی بات کر دی کسی نے، بعد میں بھی ہوا ہے ایسا، امام نسائی کا واقعہ آپ کے سامنے، وہ تو بات کی بات ہے، وہ ان کے گرگے تھے، انہوں نے نہیں چھوڑا بھائی، ان حکومتوں کے گرگے تو تھے وہ، جنہوں نے حضرت امام نسائی کو صرف اتنی سی بات پر کہ وہ مولائے کائنات کے فضائل اکٹھا کر کر کے بیان کرتے تھے احادیث کی شکل میں، اتنی سی بات پہ ان کو سزا دی گئی تھی، اور ایسا مارا ان کو بھی مسجد کے اندر کہ وہ اسی صدمے سے شہید ہو گئے۔ تو آپ بتائیے لوگوں پر کس قدر خوف طاری ہوگا، عوام پر۔ تو خوف طاری تھا، جب بیعت لی گئی تو کامن سینس کی بات ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم 80% لوگ تو ایسے ہوں گے جو عوام ڈر کے مارے بیعت کر بیٹھے ہوں گے۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے، حسین جیسا کون ہو سکتا ہے؟ ہو بھی تو نہیں سکتا۔ اگر حسین جیسا کوئی ہوتا تو پھر حسین اکیلے کیوں ہوتے، حسین یکتا کیوں ہوتے؟ حسین جیسے تو حسین ہی ہے، ان جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، نہ کسی میں جگرا ہے، نہ کسی میں قوت ہے، نہ کسی میں ہمت ہے باطل سے ٹکرانے کی، یہ بھی ایک بات ہے۔ لیکن یہ تو رہی بات ایک انفرادی خصوصیت کی، امام عالی مقام کو حاصل کی، لیکن عوام ہوتے ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں، تو عوام پر ظاہر سی بات ہے نہ اتنی طاقت ہوتی ہے، نہ ہمت ہوتی ہے کہ پرشاسن کا یا حکومت کا مقابلہ کر سکے، نہیں کر سکتی، تو اس میں بہت ساروں نے ڈر کی وجہ سے بیعت کر لی۔ اب بعض لوگ جو تھے، سیاست اور بساط ایسی بچھائی گئی تھی کہ اہل بیت یا محمد و آل محمد کی طرف سے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی طرف سے، ان کی طرف سے لوگوں کو ایسا ورگلایا گیا تھا کہ لوگوں میں غلط فہمی ہو گئی تھی، جیسے صفین میں تھی کہ بہت سے لوگ ادھر تھے، بہت سے لوگ ادھر تھے، جب صفین فتح ہو گئی تھی ادھر کے لوگ ٹوٹ کے ادھر آ گئے، ایسا ہوا نا بھائی، ایسا بھی ہوا۔ تو یزید نے نہیں، بالکل، یا آپ یہ سمجھیے یزید سے پہلے یزید کی بادشاہت کی، یزید کی حکومت کی تیاری کی گئی تھی، بنیاد رکھی گئی تھی، یزید کے حاکم بننے سے پہلے ہی یزید کے لیے بیعت کا سوال کیا گیا تھا، بلا کر کیا گیا تھا کہ میں اپنے بعد، حضرات جب لوگوں نے بیعت کی تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں سیاست بھی پنہا تھی، خوف بھی پنہا تھا، اور جی لوگ طرفدار بھی تھے۔ آپ یہ بات سمجھنا کہ برائی کے طرفدار نہ ہوتے ہیں، لوگ برے کے بھی طرفدار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مال و متاع ملتا ہے، کسی کو ریکا علاقہ مل رہا تھا، کسی کو کچھ مل رہا تھا، کسی کو کچھ مل رہا تھا، تو دولت بھی مل رہی تھی، تو تینوں طرح کے لوگ تھے، ڈرے ہوئے بھی تھے، سیاست میں پھنسے ہوئے بھی تھے، اور لالچ میں پھنسے ہوئے بھی تھے، سب طرح کا معاملہ تھا، اور حکومت کے پاس یہ سارے گرگے ہوتے ہیں، سارے حربے ہوتے ہیں، حکومت کے پاس یہ سارے اختیارات ہوتے ہیں، یہ ساری ترکیبیں ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے، اقتدار ہوتا ہے، وہ چاہے جو اسے کرا لے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی سب نے بیعت کر لی، انہوں نے کی نہیں کی۔ پہلی بات تو سب نے بیعت شوق سے نہیں کی، کسی نے خوف سے کی، کسی نے لالچ میں کی، اور کسی نے سیاسی ہتھ کنڈوں میں پھنس کے کی۔ جب واقعہ کربلا ہوا، مجھے بتائیں لوگ وہ جو سوال کرتے ہیں کہ امام حسین نے کیوں نہیں کی، تو اس کا جواب تو میں نے آپ کو دے دیا، جب امام حسین نے نہ کی تو سب نے کیوں کی، یہ تو ہمارا جواب ہو گیا۔ لیکن ہم ان کے ہی سوال کی بات کا جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، آپ کے کہنے کے مطابق امام حسین نے نہ کی، باقی سب نے کر لی تھی، تو آپ یہ بتائیں جب واقعہ کربلا ہو گیا، واقعہ کربلا کے بعد مدینے میں عام بغاوت کیوں پھیلی، یزید کی بیعت سے کیوں انکار کیا، یزید کی بیعت کیوں توڑ دی گئی؟ اس کا جواب اب تم دو۔ جب انہی لوگوں نے بیعت کر لی تھی، بیعت کیوں توڑی؟ جب کربلا کا واقعہ ہو گیا، جب ان کو پتا چلا کہ معاملہ یہ تھا، اور امام علی مقام اور ان کے گھرانوں کو، ان کے گھر والوں کو اور ان کے ساتھ والوں کو شہید کر دیا گیا ہے، تو مدینے کے سب لوگوں نے بیعت توڑ دی۔ اسی کی شکل میں یزید نے مدینے پہ طاقت کی، مدینے پر حملہ کیا، فوج بھیجی، فوج جب آئی تو اس نے مدینے پر حملہ کر کے مدینے کو تاخت و تاراج کیا۔ حد یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جو مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر شریف ہے، جس پر بیٹھ کر آپ خطبہ دیتے تھے، اس خطبے سے گھوڑے باندھے گئے،
یزید کے فوجیوں کے 3 دن تک گھوڑے بندھے، گھوڑوں نے مسجد نبوی میں لید کی، پیشاب کیا۔ بہت صاحب بتا رہا ہوں، پڑھ کے دیکھ لیجئے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کسی بھی فرقے کا مولوی انکار نہیں کر سکتا اس سے۔ مولوی کیا، عام آدمی ہو، مولوی ہو، پڑھا لکھا ہو، کوئی بھی ہو، اس سے سب اقرار کرتے ہیں کہ یزید نے یہ کیا ہے۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ کربلا جب ہوئی ہے تو ٹھیک ہے جی، آپ کربلا کا جو جرم ہے اسے ہلکا مانتے ہیں، تو پھر اس جرم کو کیا کریں گے؟ پھر 3 دن تک اس نے اپنی فوج پر مدینہ منورہ کی جتنی بھی مستورات تھیں، عورتیں تھیں، لڑکیاں تھیں، ان کو مباح کر دیا کہ یہ 3 دن تک تمہارے لیے جائز ہیں، جو چاہے سو کرو۔ ایک تاریخ کے مطابق 1 سال بعد مدینہ منورہ میں لگ بھگ 1000 سے کچھ زائد بچے پیدا ہوئے۔ جی، یہ واقعہ حرہ کہلاتا ہے، اس کو کہتے ہیں واقعہ حرہ، اور اس کو کسی بھی مکتب فکر کا مولوی ہو، دانشور ہو یا ذاکر ہو یا کوئی ویسے پڑھنے والا ہو، سب جانتے ہیں یہ واقعہ ہوا ہے۔ یہ واقعہ کس شکل میں ہوا کہ جب انہیں پتہ چلا کہ یزید کے تعلق سے ہمیں بہکایا گیا تھا، ہم سے اس کی بیعت کرائی گئی تھی، معاملہ یہ تھا کہ امام علی مقام کو شہید کیا گیا، جب ان کو معلوم ہوا کہ انہوں نے بیعت توڑ دی، اس کے بدلے میں اس نے یہ بدلہ لیا۔ اب بتائیے، انہی لوگوں نے جنہوں نے بیعت کی تھی پھر توڑ کیوں دی؟ جو یزید کے پکے تھے انہوں نے بعد میں نہیں توڑی، وہ تو یزید کی فوج میں شامل تھے، مدینے پہ چڑھ کے آئے، مدینے کو تاخت بھی کیا۔ تو جو یزید کے پکے رہے وہ اس وقت بھی یزیدی تھے، آج بھی یزیدی ہیں، کل بھی یزیدی رہیں گے، اور ہماری طرف سے ہر اس شخص پر جو یزید کا ساتھی ہے، جس نے واقعہ حرہ میں شامل ہوئے، جو امام حسین علیہ السلام کی شہید میں یا شہید کرنے میں شامل ہوئے، وہ سب کے سب جتنے یزیدی ہماری طرف سے ان پر اللہ کی لعنت ہے بے شمار۔ یزید پر، یزیدیوں پر جو ان کے ساتھ شامل تھے کربلا میں اور واقعہ حرہ میں، ان پر اللہ کی لعنت بے شمار لعنت۔ ٹھیک ہے، جنہوں نے رجوع کر لیا، جو واپس آ گئے، تو یہ دروازہ تو کھلا ہوا ہے، یہاں تو دروازہ، یہ تو رحمت ہے، یہ تو رحمت و کرم کا منبع ہے، محور ہے۔ یہاں جو آ جائے اگر اپنی غلطی تسلیم کر لے، ارے یہاں تو جو غلطی تسلیم نہ کرے وہ بھی معاف ہے۔ بھئی آپ نے وہ واقعے سب نے سن رکھے ہیں، ہمارے یہاں تو سب نے سنی رکھے ہیں کہ وہ امام زین العابدین والا واقعہ ہے کہ وہ ایک شخص آیا، بیٹھا، آپ نے بڑی تواضع کی، آؤ بھگت کی، کھانا کھلایا پلایا، سب کچھ کرا بڑی۔ تو اس نے کہا، یا امام آپ نے مجھے شاید پہچانا نہیں۔ آپ کہتے ہیں میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، تو وہی ہے، بہت ساری باتیں تھی، تو وہی ہے جو پتھر مارنے میں سب سے آگے تھا، میرے پتھر مارنے میں سب سے آگے تھا۔ وہ تیرا شیوا تھا، یہ ہمارا شیوا ہے۔ ہم دنیا میں خود نہیں آئے ہیں، کوئی نہیں آتا خود، لیکن ہمیں اسپیشل یہاں بھیجے گئے ہیں۔ ہم تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہم تمہیں امن و آشتی سکھائیں، محبت سکھائیں، مودت سکھائیں، تمہیں لوگوں سے صلہ رحمی کا سبق دیں، لوگوں پہ مہربانی کرنا سکھائیں، آپس میں اخوت سکھائیں۔ یہی تو اس لیے تو بھیجے گئے ہیں، ہم بتائیں کہ صداقت کیا ہے، ہم بتائیں سچائی کیا ہے، ہم بتائیں حق کیا ہے، اس لیے تو ہم بھیجے گئے ہیں۔ لیکن تم نے حق کا راستہ چھوڑ کر باطل کو اختیار کیا ہے۔ اب باطل اگر تمہارا نصیب ہے تو تم جانو، ہمارا تو کام یہ ہے کہ کسی صورت سے تم حق کی طرف آ جاؤ اور حوض کوثر پر ہمارے ساتھ رہو۔ ہمیں تو ہمارے نانا نے یہی سبق دیا ہے، اسی لیے ہم تم لوگوں سے بار بار اتمام حجت کے تعلق سے بار بار کبھی میرے دادا علی آپ سے اتمام حجت کرتے ہیں، کبھی میرے تایا حسن آپ سے اتمام حجت کرتے ہیں، کبھی میرے بابا حسین اتمام حجت کرتے ہیں کہ دیکھو اب بھی راہ راست پر آ جاؤ، کہ دیکھو اب بھی راہ راست پر آ جاؤ، اب بھی آ جاؤ، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، کیوں ہمارا بلا وجہ ناخون بہاتے ہو، ہم تو تمہارے لیے ہی مبعوث کیے گئے ہیں، ہم تو تمہاری مغفرت کے لیے، تمہاری سفارش کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں، اب بھی آ جاؤ۔ مولا تو خود کہتے ہیں کہ ہمیں جس لیے بھیجا گیا تھا، ہم جس لیے آئے تھے،
ہماری اس قوم نے، ہمارے نانا کی امت نے، یہ رسول پاک کی امت نے ہم سے وہ چیز حاصل ہی نہیں کی. ہمیں تو لڑائیوں میں اور جھگڑوں میں الجھا دیا، لوگوں میں نفرت پیدا کر دی، ہمارے خلاف تعصب بھر دیا، ہمارے خلاف لوگوں میں نفرتیں بھر دیں، ہمارے خلاف لوگوں میں بغض بھر دیا. لوگوں نے یہ کیا، صرف اور صرف حکومت کی خاطر، دولت کی خاطر، اس حرص میں، اس حرص میں، اس ہوس میں یہ بھول گئے کہ ہمارا دین کیا ہے، ہمارا اسلام کیا ہے، اور آخرت میں ہمیں جواب دہ ہونا ہے. تو حضرات یہ جو ہے واہمہ ہے لوگوں کو کہ سب نے بیعت کر لی تھی، حسین نے نہیں کی تھی، تو مجھے بتائیں پہ سب نے بیعت کیوں توڑ دی تھی؟ تو وہ صرف وہ تیاریاں تھیں، تیاریاں کی ہوئی تھی، لوگوں کو بہکایا گیا تھا، بڑے معاملات تھے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب پہلی حکومت آئی ہے، ملوکیت شروع ہوئی ہے، تو ملوکیت سے یہ سٹارٹ ہو گیا ہے، بلکہ ملوکیت سے بھی پہلے نیم تو اس کی پہلے ہی رکھ گئی تھی. رسول پاک کے تشریف لے جاتے ہی، رسول پاک کے تشریف لے جاتے ہی لوگوں میں ریشہ دوانیاں شروع ہو گئی تھیں حضرات. تو اسی وقت سے نیم رکھی گئی تھی. کربلا یوں ہی برپا نہیں ہوئی ہے، کربلا کا سانحہ یوں ہی وقوع پذیر نہیں ہوا ہے، اس میں بڑی سازشیں ہیں اور بڑی لالچیں ہیں اور بڑی خود غرضیاں ہیں. نہ تو محمد و آل محمد جن کے سامنے ہوں، جن کو نصیب ہوں یار، جن کو ان کی صورتیں دیکھنے کو مل جائیں، اور وہ لوگ ان کو چھوتے تھے، ان کے پاس رہتے تھے، ان کے شانے سے شانے اور ان کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھتے تھے. کیسے خیر خوش نصیب، اپنے نصیب پر تو انہیں فخر کرنا چاہیے تھا، انہیں نازا ہونا چاہیے تھا. ارے بڑے خوش نصیب تھے، لیکن انہی سے بغض کر کے اپنے نصیب کو ڈبا بیٹھے، خانمہ برباد کر بیٹھے، جہنم اپنا نصیب بنا لیا. بہرحال اب جیسا کرنا، کیسے کرنی ویسی بھرنی. وہ تو عز من تشا، وہ تو ذل من تشا. محمد عربی پر درود اور سلام، حسین ابن علی اور آل پر و تمام. آئے جو مرتضی در خیبر کے سامنے، آئے جو مرتضی در خیبر کے سامنے، رائے جو مرتضی در خیبر کے سامنے، اڑ گئے اکبر کو دیکھ کر، ہوش و حواس اڑ گئے اکبر کو دیکھ کر، پہنچا علی کا شیر جو لشکر کے سامنے، پہنچا علی کا شیر جو لشکر کے سامنے، پہنچا علی کا شیر جو لشکر کے سامنے. جرت پکار اٹھی، ارے غر ملائے دے، جرت پکار اٹھی، غر ملائے دے، تیرا ستم تو مٹ گیا اصغر کے سامنے، تیرا ستم تو مٹ گیا اصغر کے سامنے، تیرا ستم تو مٹ گیا اصغر کے سامنے. غالب ہوا ہے کفر پہ ایمان، یہ ہے سند، غالب ہوا ہے کفر پہ ایمان، یہ سند ہے. تعزیے سجے ہوئے گھر
بلا کی یہ تاریخ ہے گواہ کربلا کی یہ تاریخ ہے گواہ لاکھوں بھی رک نہ پائے بہتر کے سامنے لاکھوں بھی رک نہ پائے بہتر کے سامنے پڑھیے درود پاک بآواز بلند بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا مقام نے حق کی خاطر، قرآن کے تحفظ کی خاطر، قرآن کے آئین کی خاطر، قانون الہیہ کی خاطر اپنی جان دی، ورنہ بہت سارے موقع تھے کہ آپ وہاں سے واپس بھی ہو سکتے تھے، لیکن باطل کو تسلیم نہیں کرنا تھا نا۔ تو حسین کے تعلق سے، امام عالی مقام کے تعلق سے جو مبغض ہیں، جو لوگ آپ سے بغض رکھتے ہیں، خالش رکھتے ہیں، ان لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ اس لیے ہو گئی ہے کہ وہ یزید کے ہوا خوار ہیں، یزید کے نمک خوار ہیں۔ بھائی جس کا نمک کھائیں گے تو نمک حلالی تو کرنی ہی پڑتی ہے، وہی سب کچھ ہوا ہے کربلا میں حضرات۔ کیونکہ قرآن نے تو حسین سے، بلکہ حسین کے نانا نے حسین سے، اللہ نے رسول سے، رسول نے حسین سے اور تمام صحابہ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ایسا ہونا ہے۔ قرآن نے بھی حسین سے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر سے، کچھ بھوک سے، کچھ مالوں سے، کچھ جانوں سے، اور کچھ پھلوں کی کمی سے۔ اور پھر دیکھا آپ نے جب یہ آزمائش سامنے آئی تو آپ نے کس طرح سے امتحان دیا، کس طرح سے خود کو پیش کیا، کس طرح سے پیش کیا، وہ منظر سارا آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال قرآن نے امام عالی مقام کا تحفظ کیا، ان کی پاکیزگی گواہی دی، اور حسین نے قرآن کا تحفظ کیا، یہ مسلم ہے۔ قرآن حسین کے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا اور لرز رہا تھا اس دور میں، لیکن محافظ قرآن استقلال و استقامت کی چٹان بن کر قرآن کی طرف آنے والا ہر تیر اپنے جسم نازنین پر روک رہا تھا۔ صداقت نشان خطبہ ارشاد فرما رہا تھا کہ اے لوگو، حسین نے تمہیں دعوت الی الحق، یہ ہے مین چیز، بنیاد یہ ہے، دعوت الی الحق دینے کا فریضہ ادا کر دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے اسے قبول کرو یا نہ کرو۔ یہ تھا ادعا، یہ تھا اصل۔ میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ باطل کیا ہے اور حق کیا ہے، اور اچھی طرح وضاحت کر دی ہے کہ حق کا دوسرا نام مکمل طور پر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہے، اور نظام مصطفیٰ کا دوسرا نام آئین قرآن ہے، مسلمان کہلانا ہے۔ تو نظام مصطفیٰ اور آئین مصطفیٰ سے روح گردانی کا تصور بھی نہیں کرو۔ حضرات، حسین نے آئین قرآن کی حفاظت کرنے کا دعویٰ چونکہ علل اعلان کیا تھا، توجہ چاہوں گا حضرات، بہت سن چکے ہیں آپ، لیکن میری بھی زبانی، حسین نے چونکہ آئین قرآن، قرآن کے قانون کا یا اس کی حفاظت کرنے کا جو دعویٰ تھا وہ علل اعلان کیا تھا۔ قرآن نے کہا تھا کہ حسین تمہیں ابدی حیات
کی بشارت دینے والا خدا تمہیں آزمانا چاہتا ہے، تیرا امتحان مانگتا ہے، تیرے دعوے کی دلیل طلب کرتا ہے۔ تو حسین نے کہا تھا میں حاضر ہوں۔ قرآن نے کہا بھوک پیاس برداشت کرنا پڑے گی، حسین نے کہا میں حاضر ہوں۔ قرآن نے کہا مال سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے، حسین نے کہا حاضر ہوں۔ قرآن نے کہا جانیں دینا پڑیں گی، حسین نے کہا حاضر ہوں۔ قرآن نے کہا پھل چھوڑنے پڑیں گے، حسین نے کہا حاضر ہوں۔ اور میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور پھر بطول نے یا بطول کے چاند نے جب کوہ رضا اور پیکرے صبر و استقلال بن کر امتحان دیا تو خود قرآن پکار اٹھا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون، اور خوشخبری دو ان صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ہیں اور ہم کو اسی کی طرف جانا ہے۔ تو قرآن نے کہا اے حسین تم واقعی امین و صادق ہو، تم ہی امین و صادق ہو، اور امین و صادق رسول کے نواسے ہو اور خدا کی امانتوں کے امین ہو۔ خدا تم سے اپنی امانتیں واپس مانگتا ہے۔ فرمایا سورہ نساء میں ہے کہ تمہیں اللہ حکم دیتا ہے کہ جن کی امانتیں ہیں انہیں واپس کر دو۔ تو حسین نے کہا میں حاضر ہوں، اور پھر امین صادق نے ہر امانت کو بارگاہ خدا بندی میں اس طرح واپس کر دیا کہ جبین اقدس پر بل تک نہ آیا، پورا خاندان خدا کی راہ میں نذر کر دیا۔ جو چل کر میدان میں نہیں جا سکتا تھا اسے ہاتھوں میں اٹھا کر بارگاہ رب جلیل میں پیش کر دیا۔ تو صدائے سروش آئی، سروش ایک فرشتے کا نام ہے، صدائے سروش آئی حسین تم امین صادق ہو، تمہاری امانت و دیانت قیامت تک ڈنکا بجتا رہے گا۔ اور پھر اہل بیت کے ایک ایک فرد کو پورے خلوص اور پوری نیاز بندی کے ساتھ بارگاہ اعزتی میں پیش کرنے والے امام جب اپنی جان کی امانت بھی پیش دینے کے لیے تیار ہوئے تو کسی نے، میں 3-4 شعر سناتا ہوں آپ کو، دیکھیں درود پاک پڑھیے اللہم دیکھیے پڑھ کے اقرا کو تصور میں ہراتی ہے، شعر سنو، پڑھ کے اقرا کو تصور میں ہراتی ہے، انما کو جو پڑھو یاد کس آتی ہے، انما کو جو پڑھو یاد کس آتی ہے۔ اور یہاں سے شعر سماعت فرمائیں جو بھائی حافظ صاحب، تذکرہ کیجے یزیدوں کا گھٹن ہوتی ہے، تذکرہ کیجے یزیدوں کا گھٹن ہوتی ہے، ذکر شبیر سے ایمان پہ جلاتی ہے، ذکر شبیر سے ایمان پہ جلاتی ہے۔ اور شعر سماعت فرمائے توجہ ہوگا، اب کے بو میں تیری کیوں بو شناسائی ہے، اب کے بو میں تیری کیوں بو شناسائی ہے، کیا نجف ہی سے تو اے باد صبا، کیا نجف ہی سے
تو عباد کربلا کرب تھا تجھ پر کے بلا آتی تھی کربلا کرب تھا تجھ پر کے بلا آتی تھی اب تیری خاک سے بس خاک شفا اب تیری خاک سے بس خاک شفا آتی ہے. اور دیکھیں شعر بھی دیکھیں بلکہ تسبیح ہے یہ اس میں. کیا یہ جاز غم حضرت شبیر نہیں کیا یہ جاز غم حضرت شبیر نہیں دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا کیا یہ جاز غم حضرت شبیر نہیں دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے. اور میں غم حضرت شبیر میں روتا ہوں جناب. شعر سنیں بھائی. میں غم حضرت شبیر میں روتا ہوں جناب مجھ سے بس ایک یہی جینے کی ادا تھی مجھ سے بس ایک یہی جینے کی ادا آتی ہے. پڑھ کے اقرا کو تصور میں ہراتی ہے. اور سماعت فرمائے شعر. یار آ گئے مجلس شبیر میں آ گئے مجلس شہ میں یہ مبارک ہو تمہیں. سنو بھائی چدہ تم سنو. آ گئے اس کی برکت سے مجلس شہ میں یہ مبارک ہو تمہیں سامنے دیکھو وہ رحمت کی گھٹا آتی سامنے دیکھو وہ رحمت کی گھٹا آتی. آپ اس کے کبھی اس کے رہے پابند جناب آپ اس کے کبھی اس کے رہے پابند جناب ہم سے بس پیروی آل عباد ہم سے بس پیروی آل عباد آپ اس کے کبھی اس کے رہے پابند جناب ہم سے بس پیروی آل عبادی ہے. میں در خلد جو پہنچا تو یہ رضوان نے کہا آئیے آپ
آپ سے خوشبو وفا آتی آئیے آپ سے خوشبو وفا. آخری شعر سماعت فرمائے بھائی دعا ہے. دیکھ وقت ہے اب بھی غلام شہ والا ہو جا, وقت ہے اب بھی غلام شہ والا ہو جا. موت جب آتی ہے پیارے دب پا آتی ہے, موت جب آتی ہے. اور عقیدے کا شعر دیکھیں, سوکھنے پائے ناکوں کہ یہ موتی تنویر, تو بھائی جمع سوکھنے پائے ناکوں کہ یہ موتی تنویر. فاطمہ آتی ہے جب فصل ازاں آتی ہے, فاطمہ آتی ہے جب فصل ازاں آتی. جو میرے بیٹے کے غم میں روئے گا وہ رومال فاطمہ میں آنسو. فاطمہ روئیے, فاطمہ آتی روئیے, سوکھنے پائے نا آنکھوں کے یہ موتی تنویر. فاطمہ آتی ہیں جب فصل ازاں آتی ہے, پڑھ کے اقرا کو تصور میں ہیرا آتی ہے. پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حسین کا ہر ثمر حسین کا حسین کا ہر ثمر حسین کا شجر حسین کا ہے, ہر ثمر حسین کا ہے, شجر حسین
شعر سنے بھائی کیوں اچھا ہے تلاش کیوں تلاش کیوں کرے غم لوگ جا بجا جنت آرام سے کرو تلاش کیوں کرے ہم لوگ جا بجا جنت جہاں پہ بٹتی ہے جنت وہ در حسین کا ہے جہاں پہ بٹتی ہے جنت وہ در حسین کا ہے جہاں پہ بٹتی ہے جنت وہ در حسین کا ہے اور گھروں میں رہے کہ بھی قرآن ہم نہیں پڑھتے گھروں میں رہے کہ بھی قرآن ہم نہیں پڑھتے پڑھے جو نیزے پہ قرآن وہ سر حسین کا ہے پڑھے جو نیزے پہ قرآن وہ سر حسین کا ہے پڑھے جو نیزے پہ قرآن وہ سر حسین کا ہے علم نکلتا ہے جن گھروں سے غازی کا علم نکلتا جن گھروں سے غازی کا خدا کے فضل سے انہیں میں گزر حسین کا ہے خدا کے فضل سے انہیں میں گزر حسین کا ہے خدا کے فضل سے انہیں میں گزر حسین کا ہے حسین کیا کہنے لو سے کہ ملا نہیں سکتا حسین والوں سے کیا ملا نہیں سکتا ستم کو آج تلے ایسا ڈر حسین کا ہے ستم کو آج تلک ایسا ڈر حسین کا ہے ستم کو آج تلک ایسا ڈر حسین کا ہے دعا ہے کب سے یہ رام مشک تجھ سے خالق دعا ہے کب سے یہ رام مشک تجھ سے خالق دکھا دے اسے کو بھی کیسا نگر حسین کا ہے دکھا دے اسے کو بھی کیسا نگر حسین کا ہے محمد